حسن مجتبی سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ اوج مہر ہدا موج بہر ندا روح سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ شہد خار لعاب زبان نبی چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا، نبی آخر الزمان حضور سید المرسلین رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ تلاوت کردہ آیت مبارکہ کا صحیح معنی و مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سید عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوبیت ایسی بے مثال ہے کہ باری تعالیٰ کو اپنے محبوب نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتیں بھی بہت پیاری ہیں۔ بارگاہ الہی میں نسبت محبوب کی قدر و منزلت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ایک بزرگ شیخ ابو عبداللہ محمد سلاوی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کا سن وفات 616 ہجری ہے، آج 1445 ہجری چل رہی ہے، یعنی 7ویں ہجری کا آغاز ہے، ابتدا ہے۔ 616 ہجری میں آپ کا سن وفات ہے۔ آپ کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو کہنے لگے کہ میرے رب نے میری بخشش فرما دی۔ پوچھا گیا کس وجہ سے؟ تو جواب دیا بشیء من النسبۃ بینی و بین رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نسبت حاصل تھی تو اللہ نے اس نسبت کی وجہ سے میری بخشش فرما دی۔ پوچھا گیا کہ آپ سید ہیں، آپ سادات ہیں، آل رسول میں سے ہیں، وہی نسبت کام آئی؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا فمن این النسبۃ، پھر کون سی نسبت تھی؟ اگر آپ ان کی آل میں سے بھی نہیں ہیں، اولاد بھی نہیں ہے، تو پھر نسبت کون سی تھی جو آپ کی بخشش کا ذریعہ بن گئی؟ تو آپ نے فرمایا کنسبۃ الکلب الی الراعی، مجھے میرے آقا سے صرف اتنی نسبت تھی جتنا ایک کتے کو اپنے مالک سے نسبت ہوتی ہے۔ میں اپنے آپ کو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کا وفادار ایک کتا سمجھتا تھا اور حضور کی عزت پر پہرا دیتا تھا، حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرتا تھا، حضور کا مقام بیان کرتا تھا، اور کوئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان درازی کرتا تو میں اپنی آواز بلند کرتا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بندہ میرے آقا کی شان کے خلاف بول رہا ہے۔ جیسا کہ کسی گھر میں جب چور چوری کرنے آئے تو کتا اس لیے بھونکتا ہے تاکہ میرے مالک کو پتہ چل جائے، گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ گھر میں کوئی غیر داخل ہو رہا ہے، کوئی غیر حملہ آور ہو رہا ہے، تاکہ وہ جاگ جائیں۔ تو آپ فرماتے ہیں میری بس یہی نسبت تھی کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طریقے سے وفا کرتا تھا جس کو آج کے دور کے اندر امیر المجاہدین فنافی خاتم النبیین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں کہ میں کتا پاک رسول اللہ دا بھونکے شور مچاوے، ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے۔ آپ فرماتے ہیں ہم تو صرف آواز بلند اس لیے کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کی غیرت جاگے کہ مسلمانوں تمہارے نبی کی عزت پر حملہ کرنے والے حملہ کر رہے ہیں۔
سور بھونک رہے ہیں تمہارے نبی کی حرمت پر، خنزیر حملہ کر رہے ہیں آقا کی حرمت پر، آقا کی ختم نبوت پر، اور ان خنزیروں کے وفادار جو ہم پر مسلط ہیں وہ ان سے وفا کر رہے ہیں جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی سے یہ دھوکہ کر رہے ہیں، اس نبی کا نام لے کر یہ دوغلی پالیسی کر رہے ہیں، یہ مسلمانوں کے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، یہ قادیانیوں کی حمایت کر رہے ہیں، یہ قادیانیوں کی سپورٹ کر رہے ہیں، یہ قادیانیوں کی سیڈ لے رہے ہیں۔ مسلمانوں جاگ جاؤ، آج اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ تو حضرت سیدنا ابو عبداللہ محمد سلاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بس مجھے میرے آقا سے یہی نسبت تھی، بشیء من النسبت بینی و بین رسول اللہ، مجھے میرے آقا سے ایک نسبت تھی جس نسبت کی وجہ سے مجھے بخش دیا گیا۔ جب پوچھا گیا وہ نسبت کیا ہے تو پھر آپ نے جواب دیا وہ نسبت یہ ہے کنسبت الکلب الی الراعی، جیسے ایک کتے کو اپنے مالک سے نسبت ہوتی ہے، مجھے یہی میرے آقا سے نسبت ہے۔